मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ कोई भी झूठी बात मंसूब करते तो हम आपका दायां हाथ पकड़ते और आपकी शहरक को काट डालते, मतलब आपको पनपने नहीं देते। इस पर मैंने बताया था कि कोई भी शख्स जिसकी शख्सियत ऐसी हो कि जिससे लोगों को धोखा हो सकता हो और वो फिर इस्लाम की गलत तशरीह शुरू कर दे तो अल्लाह ताला उसको पनपने नहीं देते, क्योंकि इस्लाम की तशरीह का मतलब वो लोगों को गोया अल्लाह पर झूठ बांध रहा है, गोया कि वो तो अल्लाह अपने ऊपर झूठ को बर्दाश्त नहीं करते। अलबत्ता कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि वो उनकी शख्सियत ऐसी होती है, उनकी बातें ऐसी होती हैं कि वो चंद बेवकूफ़ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी मैं कई बार मिसालें दे चुका हूँ कि अगर कोई ऐसा सफ़ीर जो ना शक्ल से किसी मुल्क का सफ़ीर लग रहा हो, कोई बंगी चरसी उठ के कहे कि मैं अमेरिका का सफ़ीर हूँ, तो अमेरिका ऐलान करेगा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है? नहीं करेगा, कहेगा ये बंगी चरसी कोई भी उठ के कह दे। लेकिन किसी की पर्सनैलिटी ऐसी हो जिससे लगे कि ये अमेरिका का सफ़ीर हो सकता है, वो अगर गलत बयानी करेगा तो अमेरिका कहेगा भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला कोई भी आलिम, कोई भी मजहबी स्कॉलर अगर लोगों को गलत गाइड करना शुरू कर दे, दो नंबरी करना शुरू कर दे, तो अल्लाह उसे भी पनपने नहीं देते, क्योंकि अल्लाह ताला का आखिरी मजहब है, आखिरी दीन है इस्लाम। इसके बाद कोई नया दीन नहीं आएगा। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजज़े ज़ाहिर किए गए ना नबी के दौर में, वो थोड़े नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे, ताकि वाज़ेह दलाइल के ज़रिए यकीन आ जाए कि वाकई आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। मैं हदीस पढ़ाता हूँ ना जामियातुर रशीद में, तो मुख्तलिफ़ सनदों के साथ मुख्तलिफ़ सहाबा जब मुख्तलिफ़ वाक़यात बयान करते हैं तो हम कहते हैं कि देखो, जिन लोगों ने अपनी आँखों से ये वाक़यात देखे होंगे उन्हें आपकी सदाकत पर कितना यकीन होगा। सही है, बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तने के साथ खड़े होकर खुतबा दिया करते थे, मिंबर नहीं बना था उस वक्त। जब मिंबर बना दिया गया तो आप मिंबर पे बैठे, तो इस हदीस के मुख्तलिफ सहाबा रिवायत करते हैं, क्योंकि इस मंज़र को एक ने नहीं देखा, मुतअद्दिद सहाबा ने देखा कि उस खजूर के तने से रोने की ऐसे आवाज़ आती थी जैसे कोई बच्चा बिलक बिलक के रो रहा हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए और उसको ऐसे सीने से लगाया जैसे माँ बच्चे को सीने से लगा के थपकियाँ दे के खामोश करती है, ऐसे आपने उसको खामोश किया है। अल्लाह ताला ने बाज़ जो बेजान चीज़ें हैं ना उनमें भी कुछ ना कुछ शऊर रखा है। वो किस नौइयत का शऊर है, किस नौइयत की सेंस है, उसका हमें इल्म नहीं है। इस कायनात की हकीकी बारीकियों को कोई भी नहीं जानता। ये तो साइंसदान कहते हैं ना हम इतना जान लिया, जितना जानते हैं ना उससे और आगे चीज़ें खड़ी होती चली जाती हैं और सवालात खड़े होते चले जाते हैं। पहले ज़माने में इस पर बड़ी बहस होती थी कि मादे को अगर तोड़ा जाए तो क्या कोई आखिरी में ऐसा ज़र्रा आएगा जिसको मज़ीद ना तोड़ा जा सकता हो। अब अगर आएगा ऐसा ज़र्रा जिसको मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता तो फिर आखिरी ज़र्रा तो ना हुआ ना वो, यानी फिर वो आखिरी ज़र्रा हो गया अगर मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, और अगर तोड़ा जा सकता है तो फिर वो आखिरी नहीं हुआ। ये बड़े पहले ज़माने के साइंसदानों की इस पर कई कई साल मुनाज़रे बहसें चली हैं। अब जब खूर्दबीनें ईजाद हुई तो उन्होंने कहा भाई मादे का जो आखिरी ज़र्रा है वो एक अलग ही चीज़ है वो, यानी मॉलिक्यूल तो कहते हैं कि किसी चीज़ का छोटे से छोटा वो हिस्सा जिसमें उसकी सारी खुसूसियात हों, लेकिन वो आखिरी ज़र्रा नहीं है।
مالیکیول کا ہوتا ہے نا, کوئی بھی, جیسے پانی کا ایک مالیکیول ہے, تو آپ پانی کو توڑتے چلے جائیں, توڑتے چلے جائیں, توڑتے چلے جائیں, آخر میں ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ آ جائے گا نا, 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کا. تو یہ جو ملاپ ہوگا, اب یہ پانی کا آخری ذرہ ہے, اس میں پانی کی ساری خصوصیات ہیں. اس کو مزید توڑیں گے تو یہ پانی کے علاوہ کچھ اور بن جائے گا نا بھائی. مزید توڑیں گے تو آکسیجن الگ اور ہائیڈروجن الگ, تو نئی چیز بن جائے گی. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آخری ذرہ ہے. ذرے میں تو پھر جب آپ آکسیجن کو توڑیں گے تو وہ الیکٹران, پروٹون, نیوٹران کا ایک الگ سے نظام ہے. تو توڑتے ہی چلے جا رہے ہیں اور الجھتے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی اس سے سوالات حل نہیں ہو رہے, بلکہ اور مزید بڑے سوالات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا بھئی. تبھی بعض سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جتنا اس کائنات کو اسٹڈی کرتے ہیں نا, ہماری الجھن ختم ہونے کے بجائے اتنا زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. کسی سوال کا کسی کے باپ کے پاس اب تک جواب نہیں ہے. اب میں تبے پہ آ گیا ایک دم شروع میں ہی, ویسے میں آخر میں آتا ہوں باپ دادا پہ. بیان تو میرا شروع سے چلتا ہے, آخر میں باپ دادا پہ آتے ہیں. کسی کے باپ کے پاس نا کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے, الجھن ہے مزید. تو پہلے یہ الجھن تھی کہ بھئی یہ ایٹم کا آخر میں کیا ہوگا, تو بھئی خوردبین ایجاد ہو گئی, وہ الجھنیں ختم ہونے والی ہیں. اب یہ الجھنیں کیا ہو جائیں گی, ختم. ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. جب اس کو توڑا تو بھئی یہ کیا الیکٹران ہے, پروٹون ہے اور نیوٹران ہے. اچھا چلو اس کو مزید توڑتے ہیں, وہ الیکٹران کمبخت ایک جگہ ٹکے گا تو پڑھیں گے نا اس کو, یہ ہے کیا. وہ الیکٹران جو ہے وہ اتنی سپیڈ کے ساتھ حرکت کر رہا ہے کہ وہ ٹکے گا تو ہم اس کے بارے میں جیسے بچہ ہوتا ہے نا, کمبخت تو ایک جگہ ٹک کے بیٹھ تو صحیح, پھر میں تجھ سے پوچھوں گا نا تو کیا چاہتا ہے. جیسے ایک آدمی کو شک ہو گیا نا کہ میں بندر ہوں, ڈاکٹر کے پاس گیا, مجھے وہم ہو گئی کہ میں بندر ہوں. ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے اترے گا تو پوچھوں گا نا, علاج کروں گا نا, تو پنکھے پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, تو نیچے تو اتر, نبض چیک کرا اپنی. تو وہ الیکٹران کی اسپیڈ اتنی تیز کر کے وہ حرکت کر رہا ہے. تو بس یہاں کے سوال کا جواب کیا ہو گیا, بھائی ہمیں نہیں پتا, اتنا تو ہم نے پڑھ لیا ہے. لیکن یہ ایک عجیب ہی چیز سامنے آئی ہے کہ یہاں کائنات کے ذرے کو جب بھی آپ توڑتے ہیں تو اس میں بھی موومنٹ ہے. اچھا الیکٹران کو کہہ دیا اس پہ نیگیٹو ہے. یہ نیگیٹو کیا ہوتا ہے بھائی اصل میں نیگیٹو وہ ہوتا ہے جو پازیٹیو نہ ہو, پازیٹیو کے کیا مقابلے میں ہو. اچھا پازیٹیو کیا ہوتا ہے, اس کو ایکسپلین کرو, جو نیگیٹو کے اپوزٹ. بالکل وہی لطیفہ ہے, آمنے سامنے رہتے ہیں ہم دونوں. بھائی تو کہاں رہتا ہے اس کے سامنے, وہ کہاں رہتا ہے میرے سامنے, دونوں کا آمنے سامنے. ابے تم دونوں کہاں رہتے ہو, اب یہ حل ہو سکتا ہے مسئلہ, نہیں ہو سکتا. تو اس کا سمجھنا موقوف ہے اس کے اوپر, اس کا سمجھنا موقوف ہے اس کے اوپر. آگے پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا ہو. یعنی جیسے کائنات کی وسعتوں میں غور کر رہے ہیں تو نئی نئی کہکشائیں دریافت ہو کے الجھن ختم کرنے کے بجائے الجھنیں بڑھا رہی ہیں کہ یار اب شاید کوئی آسمان آ جائے اور ٹکے ہم کسی جگہ. بھائی پہلے تو انسان دیکھتا تھا نا یہ چاند ہے, یہ ستارے ہیں, اس نے کہا ستارے سے اوپر پتہ نہیں کیا ہوگا, تو خوردبین ایجاد ہو گئی تو بڑی خوش ہوا ہوگا کہ یار اب ستاروں سے اوپر کچھ ہمیں اب نظر آئے کہ بس یہاں تک اینڈ ہے. تو وہ بھائی وہ جتنی دریافت ہوتی چلی جا رہی ہے, اتنے وہ آگے کہکشائیں, اتنی کہکشائیں, پھر اتنی کہکشائیں. ہماری گلیکسی اس گلیکسی کا ایک حصہ ہے. پہلے ہم نے اپنی گلیکسی دریافت کی, ہم نے کہا بھائی ہم تو بہت بڑا جہان ہے. پھر پتہ چلا ہماری گلیکسی تو بہت ساری گلیکسیوں کا ایک حصہ ہے. اچھا چلو ہماری گلیکسی بہت ساری گلیکسیوں کا ایک ذرہ ہے, تو وہ ہم اس پوری گلیکسی کو ایک کالونی کہہ لیتے ہیں جس کا ہماری گلیکسی ایک ذرہ ہے. تو پتہ چلا یہ پوری گلیکسیاں پھر کسی اور گلیکسی کا ایک, ایسے جیسے کائنات ایک انڈا موڑ پہ چائے کا چھوٹا سا ہوٹل کھلا ہوا ہے. یوں اتنی بڑی بڑی گلیکسیاں جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے تھے, وہ کیا نکلی آخر میں, اس کائنات کے مقابلے میں ایک سائیڈ میں نا کوئی چھوٹی سی چیز اللہ نے بنا کے ڈال دی ہو. تو سائنس کے پاس, اچھا میڈیکل سائنس کا بھی ایسا ہی ہے, جتنا انسان کی جس چیز کو بھی چھیڑا ہے نا انسان نے, مسئلہ حل ہونے کے بجائے کیا ہوا ہے, بڑا ہے. تبھی تو قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا نا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے, لہذا زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب ہے, اللہ ہم علم حاصل نہ کریں, اللہ نے کہا علم حاصل کرو, خدا سے آگے جانے کی کوشش مت کرو.
جو خدا کہہ رہے ہیں نا وہ اس کو فالو کرو, اپنے علم کو اس خدائی تعلیمات کے نیچے رکھو, اس سے آگے مت نکلو. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں؟ جیسے بیٹے تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیا, ابا پی ایچ ڈی ہیں, بیٹے نے میٹرک کیا تو اب ابا کو پڑھانا شروع کر دیا, تو ابا کیا کہے گا, بیٹا میں نے فلاں سن میں میٹرک کیا تھا, اس کے بعد میں 20 سال مزید پڑھتا رہا ہوں, پڑھاتا رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے تجھے بھی تھوڑا بہت آتا ہے, لیکن باپ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا. صحیح ہے نا؟ تو انسان کے پاس جیسے جیسے نالج آ رہی ہے اسے اعتراف ہونا چاہیے اپنی جہالت کا, لیکن بجائے جہالت کے اعتراف کے اس کا تکبر بڑھتا چلا جا رہا ہے.